بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومتی ڈھیل، عمران خان کی رضامندی، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی پس پشت کون سی باتیں ہیں؟ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا گرفتار، اکیڈمی سیل۔ حماد اظہر کا جواب شکوہ، گوہر خان کے جانب سے آپریشن کی حمایت، اور بھارت نے تھوک کر چاٹ لیا۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات اسی پہ کر لیتے ہیں کہ گوہر خان نے آپریشن کی جانب جو حمایت کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ کہاں؟ پارلیمانی پارٹی اور سیاسی پارٹی میں گوہر خان صاحب نے باقاعدہ ایک دھوئے دار تقریر کی، اور انہوں نے کہا ہم اس کی حمایت کریں گے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ وہی دہشت گردی اور وہی آپریشن ہے جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا اس کو روکا جائے، اور اگر گنڈا پور صاحب نہیں روک سکتے تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں۔ ان کے لیے گوہر خان نے آواز اٹھائی اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ یہ بات کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیم رضامندی، بلکہ باقاعدہ رضامندی کے دہشت گردی سے نجات کے بغیر ترقی، خوشحالی یا صوبے میں امن جو ہے قائم نہیں ہو سکتا۔ حماد اظہر کا جواب شکوہ کہ حماد اظہر کی ٹرولنگ ہوئی، حماد اظہر نے الیکشن نہ لڑنے کی بات کی، تو انہوں نے جناب باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا اور جواب دیا کہ میرے والد محترم 82 سال کی عمر میں جو ظلم و تشدد برداشت کیا انہوں نے، میری ماں نہیں چاہتی کہ اب میں مزید میں بھی برداشت کروں۔ والدہ کے ویٹو پر میں نے کاغذات واپس لینے اور الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی جگہ میاں اظہر صاحب کے، یعنی اپنے والد محترم کے بھانجے کو الیکشن لڑانے کی بات کی ہے، ارسلان ظہیر کو۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، میں نے اپنا کاروبار تباہ کیا، میں نے اپنی مشکلات برداشت کی، میرے خاندان نے مشکلات برداشت کی، لیکن والدہ کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کی اکیلا ان کا ایک صاحبزادہ ہوں، باقی سب میری بہنیں ہیں، تو اب ہم یہ پریشر برداشت شاید نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں عمران خان زندہ باد کہتا ہوں، عمران خان کے پارٹی کے ساتھ ہوں اور ان کی حمایت جاری رکھوں گا، لیکن عملی سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ان کا جواب شکوہ ہے۔ اچھا، بڑی خبر تو تھی انجینئر محمد علی کی گرفتاری، جیلم سے گرفتاری ہوئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اکیڈمی بھی وہیں ہے اور جیلم میں ہی ہوتے زیادہ تر، لیکن ان کے بیانات چاہے دلائل کے ساتھ بھی ہوں، چاہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں، لیکن زیادہ تر متنازع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ویلاگر بھی ہیں اور ان کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں تو ان کے مخالفین بھی اسی طرح کی تعداد میں ہیں۔ انہیں نے کی گرفتاری، میرا یہ خیال تھا جیسے سب کا خیال ہے کہ سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہوگا، کوئی ایسا بیان دے دیا ہوگا، کوئی ایسی بات کر دی ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جیلم سے جو خبریں ملی وہ یہ پتہ چلا کہ ان کو جو فورسز کے لوگ تھے، یعنی پولیس کے لوگ، وہ آئے کہ ہمارے اعلیٰ افسران آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کو لے گئے ڈپٹی کمشنر کے آفس، اور پھر وہاں ان کو انہوں نے 3 MPO کے تحت نقص امن میں انہیں نے حراست میں لے لیا۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں اب گرفتاری ہوئی تو ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اور پتہ نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو جیل بھیج دیا گیا صرف اس لیے کہ نقص امن ہے، چونکہ 3 MPO ہے، کوئی ان پہ اور الزام نہیں۔ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے مسیحی برادری کا دل دکھایا، اور مسیحی اور مسلمانوں کا، یعنی مسلم برادری کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس پہ بہت سے علماء نے ان کی مخالفت کی، ان کی مخالفت میں بیان بھی دیے مقامی علماء نے، اور بلکہ فتوے بھی دیے۔ لہٰذا اندیشہ تھا نقص امن کا، انہیں اس لیے گرفتار کر لیا گیا۔ مئی 2020 میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا عمران صاحب کے دور میں، لیکن اس وقت کی بات اور تھی، اس وقت کی بات اور ہے۔ بعد میں ان کی ضمانت ہو گئی، اس پر رہا ہو گئے تھے وہ۔ اب بات کرتے ہیں بھارت نے تھوک کر کیا مطلب چاٹا ہے، تو وہ جناب سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو اسے معطل کیا تھا بڑے زور شور سے، اور اس کو معطل کرنے کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا تھا، پھر منہ کی کھائی، پھر ذلیل و خوار ہوا، اور اب
اس نے تھوک کے چاٹ لیا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت اس نے چناب میں پانی جو چھوڑا تو اس کا باقاعدہ اس معاہدے کے مطابق پاکستان کو اطلاع دی، اور ایک دفعہ نہیں، پاکستان کو 3 دفعہ اطلاع دی۔ حالانکہ ستلج میں پانی وہ پہلے بغیر اطلاع کے چھوڑ چکا تھا، تاہم کچھ حیا آئی، کچھ شرم آئی، یا پھر ضمیر نے جھنجھوڑا کہ غلط ہے یہ بات، کل تمہارے ساتھ چین نے اگر پیچھے سے پانی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کو سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ تو تیسرا رابطہ تھا یہ، تو یہ بھی ایک بات سیدھی سی ہوگی، پاکستان کی جیت ہے اور پاکستانیوں کے موقف کی جیت ہے، تو یہ بہت اچھی ہے کہ پاکستان نے جو پالیسی اپنائی اس پر قائم دائم رہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومتی ڈھیل، عمران کی رضامندی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے، پی ٹی آئی کے کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل ہوئی ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا کہ جناب جب تک اس کی 9 مئی کی مذمت نہیں کریں گے، ایک ثانیہ ہے، جب تک اس پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کریں گے، جب تک اس پہ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک جو ہے سیاست میں ان کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ اور گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بنائیں پہلے سیاست میں، پھر کھڑے ہونے کی جگہ بھی مل جائے گی، بیٹھنے کی جگہ بھی مل جائے گی، یعنی اونٹ کی طرح پہلے گردن کیب میں داخل کریں اور پھر بعد میں پورے گھس جائیں۔ تو وہ اس پالیسی پہ ہیں، تو اس پر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ پارلیمانی کمیٹی نے، سیاسی کمیٹی نے عمران خان کے 2 بڑے فیصلوں کو ویٹو کیا، اور وہ کون سے فیصلے تھے؟ ایک یہ کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا الیکشن میں حصہ لیں گے، اور وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، جو 13-9 کا تھا، 9 نے مخالفت کی، 13 نے حمایت کی۔ اس کا مطلب یہ کہ بھاری اکثریت سے ویٹو ہو گیا عمران خان صاحب کی۔ اب بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر کوئی نتیجہ غلط نکلے تو کہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا، اور اگر کوئی اچھا نکلے تو وہ کہیں جناب پارلیمانی پارٹی اور سیاسی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا وہ ان کی مرضی ہے، ہم تو باقاعدہ ہم نے ان کو جمہوریت میں اجازت دی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز بھی اپنا، پٹ بھی اپنا، یہ معاملہ ہے۔ تو لگتا ہے کہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل دینے کو تیار ہے، کوئی حکومت بھی کوئی اشارہ کر رہی ہے، پس پردہ چونکہ رابطے تو موجود ہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور وہ ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یاد رکھیں چودھری شجاعت حسین کو، وہ کہتے ہیں برے سے برے حالات میں بھی پس پردہ رابطے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نوعیت کی، چھوٹی نوعیت کو، بڑی نوعیت کو۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں رابطے نہیں ہوتے وہ بھول جائیں، سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ کی جا سکے۔ اب یہ معاملہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، لگتے رہیں گے، ہوتا رہے گا، لیکن معاملات تو یہی ہے کہ اب یہ ایک اور بات آگے پی ٹی آئی کے اندر کہ پہلے اچکزئی پہ اعتراض تھا، پھر اعظم سواتی پہ بھی اعتراض ہو گیا۔ اب اسلام آباد سے رپورٹ یہ آئی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین، سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی اعظم سواتی نہیں ہوں گے، اس کی بھی مخالفت ہو گئی ہے۔ اب نام کس کا آ رہا ہے؟ نام بڑا مزیدار نام ہے، وہ پھر ایک چھوٹی پارٹی کا، لیکن سنی اتحاد کونسل ہے چونکہ، اور وہ ان کی المعروف جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے تھے سب، تو اس کے سربراہ یعنی راجہ ناصر عباس، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید سینٹ میں ان کو قائد حزب اختلاف بنایا جائے گا۔ تاہم پارلیمانی پارٹی میں اور سیاسی پارٹی میں ان کے لیے بھی اچھی رائے نہیں ہے، لیکن وقت کا میں مقابلہ ستی سارے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر سیاست میں رہنا تو یہ سارے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر نہیں تو پھر اپنی مرضی ہے، پھر جو مرضی کرے۔ اور خان صاحب کو تھوڑے دیر خاموشی بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ آج جب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں میں ملا، اس وقت تک مجھے نہیں پتا کہ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی جیل میں کہ نہیں۔ آج منگل کا دن تھا، ملاقاتیں تھیں، جب تک پتہ لگے گا دوسرے بھی علاقے میں بات کروں گا، لیکن چانس یہی تھا کہ لسٹ میں ان کا نام موجود تھا، اور حزب سابق ان کی ملاقات نہیں ہو سکے، کیونکہ جس طرح علیمہ خان کا نام بھی موجود ہوتا ہے اور علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے، لہٰذا چانس یہی ہے کہ انہوں نے صرف پیغام بھیجا ہوگا استعفے کا۔ اور استعفیٰ کیسا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ نمبر 1، بطور سیکرٹری جنرل نامینیشن کی چیف پیٹرن نے، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اکرام یہ جو ہے اپنا سلمان اکرم راجہ کی، لیکن کسی جگہ سے کوئی نوٹیفیکیشن کا جاری نہیں ہوا، نہ ہی وہ کسی چٹھی پر، خط پر، کسی جواب طلبی پر وہ دستخط کرتے ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے اپنا فردوس شمیم نقوی صاحب۔ آج تک ان کے دستخطوں سے کوئی
نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. دوسری طرف سرکار نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ سیکرٹری جنرل ہے، کیونکہ وہ الیکشن کے قواعد و ضوابط میں ان کا نام نہیں آتا. تاہم سلمان اکرم راجہ یہی کہتے ہیں کہ جناب علیمہ خان نے بہت ایسی باتیں کی کہ میرے لیے یہ واقعہ جو تھا وہ قابل برداشت نہیں، اور میں اب سیکرٹری جنرل نہیں رہوں گا. تو یقین یہی ہے کہ انہیں سے پیغام بھیجا ہوگا، اس کا جواب بھی یہی آئے گا کہ شاید کہ نہیں ابھی نہیں، لیکن فیصلہ تو سلمان اکرم راجہ نے کرنا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.